صحابہ ضیاباب، اہل بیت اطہار اور یہ کاملین کی محبتوں سے ہم سب کے دلوں کو تازگی عطا فرمائی۔ وسلم کا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ محفل بڑی عالمی شریف ہے، بڑے پیر صاحب کی بڑی عالمی شریف۔ چند ایک باتیں کچھ گزار ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ مقام ولایت کے اندر وہ تمام اولیاء کے قدوت الاولیاء ہیں، سردار ہیں، سید الاولیاء ہے، امام الاولیاء ہے۔ الشیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز اللہ مکانی، الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال شخصیت کے مالک، جن کی ہستی، جن کی نسبت الویت پر فائز ہیں، جن کی ماں کا نام فاطمہ زہرا، جن کے بابا کا نام علی المرتضیٰ، جن کے داداؤں کے نام حسن حسین، سبحان اللہ، اصل مجتبیٰ بھی ہے، سید کربلا بھی ہے، نجیب الطرفین بھی ہے، سید السادات بھی ہے۔ یہ وہ ہستی کے مالک ہیں جن کے ابا جی حضرت شیخ عبدالصالح جنگی دوست وہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی ہیں حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ہم نے ذہنوں میں یہ گمان کر لیا ہے کہ ولی وہ ہے جو باکرامت ہو۔ ہمارا جو رجحان ہے وہ کرامتوں کی طرف چل گیا ہے کہ بندہ خدا کا وہ ہے جو ہوا میں اڑے اور پانی میں پیدل چلے۔ ولایت صرف اسی کو میسر آ سکتی ہے، لیکن یہ ہرگز بات نہیں ہے کہ ولی وہی ہے جس کے اندر کرامات ہو۔ سبحان اللہ، یہ عطائے ربوبیت ہے، کرامت عطائے ربوبیت ہے۔ جیسے لگا لیا جائے کہ ایگزامپل مثال کے طور پر کہ وہ اوور ٹائم ہے، کرامت وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ وہ بھی بندہ ہے جس کے اندر ایک بھی کرامت نہیں ہوتی، رب کہتا ہے یہ بھی میرا ولی ہے، یہ بھی میرا ولی ہے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن تھے، حضرت شاہ توکل انباری علیہ رحمت کی دور کے اندر مریدین کے ساتھ گلی میں آپ کا گزر ہوا۔ گلی کے نکل میں بندہ بیٹھا ہوا تھا جو گوچھیوں کا کام کر رہا تھا۔ آپ نے جب دیکھا اس کی طرف، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، مریدین نے عرض کی حضور آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ذات کا یہ گوچھی ہے اور آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ نے اس کے اندر کیا دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ذات بات کو چھوڑ کے وقت کا غوث بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وقت کا غوث ہے۔ اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈر، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے، درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا ہے تو رب ذوالجلال نے مسند قطبیت غوثیت پر فیض کر دیا ہے۔ ولی کے لیے علم کا آنا ضروری ہے، کرامت کا آنا ضروری نہیں، یاد رکھنا۔ قرآن بھی کہتا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، دکھا نہیں لفظ آیا، دکھانا اور ہوتا ہے، چلانا اور ہوتا ہے۔ لاہور کا راستہ تو سبھی بتاتے ہیں، لیکن کرایہ دینا کوئی نہیں، 2000 روپے لگتا آن جان رہا ہے، یاد رکھنا۔ ہاں رستہ دس دن دینے، فلاں جگہ میں چلے جا، نیازی کی بس پڑھ کے اور نیازی اڈے اترے گا تو بند روڈ دے ہوتے سمجھی کہ لاہور آ گیا ہے، کرایہ کی باری آتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے
اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، راستہ ان لوگوں کا، صراط الذین انعمت علیہم۔ کیا نماز سے پڑھ کر کے بھی راستہ ہو سکتا ہے؟ بندہ یہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، ہاتھ کھڑے کرتا ہے، تو اپنی ذات کو بارگاہ لم یزل کی بارگاہ کے اندر سرنڈر کر لیتا ہے کہ میرے ہاتھ کھڑے نہیں، میں کوئی بھی نہیں ہوں۔ اس نماز کے اندر رب ذوالجلال اپنے بندے کو تلقین کرتا ہے، اگر میری بارگاہ میں آیا ہے تو پھر سن، تم نے لفظ کون سے میری بارگاہ میں کہنی ہے؟ وہ لفظ کون سے ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، چلا سانوں سیدھے رستے پہ چلا۔ وہ جب چلاتا ہے نا، انگلی پکڑتا ہے، اپنی چوکھٹ دکھا دیتا ہے، اپنی چوکھٹ دکھا دیتا ہے۔ میرے غوث پاک بھی یہ پڑھ رہے ہیں، غوث بھی یہ پڑھتا ہے، کتب بھی یہ پڑھتا ہے، اداد بھی یہ پڑھتا ہے، نقبا نجبا بشرا بشرا تمام یہ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا میرے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ کی بات کوئی دے سکتا ہے، اس لیے کہ جسمن وہ ہادی ہے، مرتبہ ہدایت پر فائز ہے۔ اللہ اپنے بندے کو یہ کہتا ہے، اگر میری بارگاہ میں آ گیا ہے تو کہہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرے لیے تیرے خزانوں سے بخشش کے دروازے کھلے ہیں، رحمت کا بارش برس رہا ہے، نیب برس رہا ہے۔ تو وہ کون سی القاب ہے؟ بندہ یہ کہتا ہے، اللہ عرض کرتا ہے وہ انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ آگے چل کر قرآن یہ کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، وہ انبیاء ہے، وہ کون سے ہیں؟ انبیاء ہے، وہ صدیقین ہے، وہ شہداء ہے، وہ صالحین ہے۔ پھر بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ یہ کیسے بندے ہیں؟ قرآن یہ کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، ان کی رفاقت بڑی اچھی ہے، ان کی دوستی بڑی اچھی ہے، ان کی دوستی بڑی اچھی ہے، ان کی نسبت و ارادت بڑی اچھی ہے۔ جو ان کی نسبتوں سے منسلک ہو جاتا ہے، جو اپنا دامن ان کے دامن میں پسا لیتا ہے، جو ان کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے، تو پھر دیکھنا اگر یہ کتب ہے تو میں ان کی نسبتوں کی بنا پر تمہیں بھی مرتبہ قطبیت پر فیض کر دوں گا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ محفل غوث پاک کی ہے، یہ محفل میرے غوث پاک کی نشان ہے کہ دن اور رات کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گل ساری نماز کی یاد رکھنا، گل ساری نماز کی، جڑی اسی پڑھنی کوئی نہیں، جڑی اسی پڑھنی ہے ہی کوئی نہیں ہے، مولوی جانے یا بانگا جانے، بس جو مرضی ہو جائے، اسی مسیطیں نہیں بڑھنا۔ لیکن اس مرد کلندر نے 37 سال بغداد کے مسلح پر امامت کی ہے۔ میرا غوث پاک بغداد کا سب سے بڑا مولوی تھا، مولوی بھی تھا، عالم دین بھی تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے، قرآن کی قاری بھی تھے، مفتی بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، تمام علوم کے مرجع محور تھے، اور آپ کے سامنے تقریباً 4 سے 5 ہزار علماء بیٹھا کرتے تھے۔ بات سننے والی ہے، بس 2 باتیں کروں گا کہ ولایت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ ولایت کے لیے ان پڑھ کو ولایت نہیں ملتی، یہ یاد رکھنا، ان پڑھ کو ولایت نہیں ملتی۔ انہوں استنجے دا نہ پتا ہوئے کہ ولی بیٹھا ہوئے، رب ذوالجلال علم لدنی کی دولت نواز دے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ غوث پاک جماندرو اللہ کے ولی سی، ادیشی اللہ کے ولی تھی، اور ماں بھی ایسی تھی جس نے غیر کا چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔
100 عالم دین ایک دن میں آئے، بات آخری ہے، اپنے گھروں سے ارادہ کر کے آئے کہ ہم نے یہ سوال بارگاہ وسیعت امام میں کرنے ہیں۔ تمام نے سوالات اندر رکھ لیے کہ جب وقت آئے گا دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں قدم حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، ہر ولی کی کندھوں پر میری وصیت کا قدم لگا ہوا ہے۔ آج دیکھنا چاہتے ہیں کہ ولی ہے یا نہیں ہے، قدم وصیت لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا ہے۔ 100 جید علماء آئے، دنیا جہاں کے جید علماء 100 آئے جو اپنے آپ کو بڑے گرو سمجھتے تھے، اور یہ غوثیت میں آئے، نگاہ غوثیت اٹھی، اپنے سوالات کو ہی بھول گئے، چٹے ہو گئے، سینہ بالکل چٹا، سوچتے رہ گئے کہ اسی گھروں چلنے ہیں، کیڑا سوال سوچ کے چلے سی۔ بس کتابوں کا علم کال کا علم ہوتا ہے، فقیر کا علم مقامی حال کا ہوتا ہے، کتابوں کا علم اور ہے، جہان کا علم اور ہے۔ سینے کا علم وہ ہے جو نور مصطفیٰ ہے، جو سینہ رسالت سے نور اللہ کے ولیوں میں داخل ہو جاتا سینوں کے اندر، وہ مقام حال کا علم ہوتا ہے۔ آپ نے جب نگاہ غوثیت سے ان کے سینوں کو دیکھا تو ان کے علم کو محو کر دیا، ختم کر دیا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وہ دیکھتے رہ گئے کہ ہمارے پاس علم ہے یا نہیں علم ہے، وہ اپنے آپ کو گمان کرنے لگے کہ اسی تے لگتا ہے کہ ان پڑھ ہی آ گئے تھے۔ بس نگاہ غوثیت کی رحم آ گیا، میرے غوث کو رحم آ گیا۔ آپ نے مقام حال کی نگاہ غوثیت کی آنکھ سے دیکھا، آپ نے کہا تیرا سوال یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ 100 علماء کے سوال بھی بتا دیے، سوالوں کے جواب بھی بتا دیے۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر کے در پر آؤ تو چیک کرنے کے لیے نہ آیا کرو، چیک کرنے کے لیے نہ آیا کرو، جندہ پانڈا اگے فل ہوئے فقیر انہوں کی دیو ہے۔ فقیر کے دروازے پر آئے تو دامن خالی کر کے آیا کرو، پھر دیکھنا بھی کیسے ملتی ہے۔ پھر درست علم حتی صرف کتبن، ولایت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور آپ نے 40 سال محمد عربی کا دین پڑھا ہے، 40 سال حضور کا علم پڑھا، اور 40 سال 52 سال کی عمر میں آپ دعوی غوثیت ہوا تھا۔ 52 سال کی عمر میں آپ مسند غوثیت پر بیٹھے، اور 37 سال آپ نے مصلی امامت بغداد کا سنبھالا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ ان پڑھ کو اللہ ولی نہیں بنا سکتا، ہاں اس کی عطا ہو جائے تو علم لدنی سے نواز دیتا ہے، وگرنہ ولی وہی بنتا ہے جو علماء کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے، وگرنہ علم ولایت مل نہیں سکتی ہے۔ پھر اللہ کا ولی سینوں کو پاک کرتا ہے۔ صوفی صاحب نے کہا ذکر الہی وہی ہے نا کہ اسی کہنے ساڑھے کو سارا کچھ آ گیا، نہیں، کسی ولی کے دروازے پہ جاؤ جس کو ساڑھے کو کچھ بھی نہیں، ساڑھے کو جو کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبانیں بند کر کے جاؤ، ولی کے دروازے پر جاؤ تو زبان بھی بند، دل کی حرکت بھی بند ہونی چاہیے، دل کی زبان کو بند کر لیا جائے، آئے نہ تیرے یہاں دل کے دھڑکنے کی آواز بھی۔ قبلہ اہل صفا حضرت غوث ثقلین دستگیر ہمہ جا، حضرت غوث ثقلین نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، کائنات کے شہر کو میں یوں دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ ملغوث کی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے۔ وما علی الا البلاغ۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و
أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.